إنك حميد مجيد. گزشتہ آسمانی کتابوں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف بیان ہوا ہے، اس میں ایک صفت ذو قبلتین بھی تھی کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ دو قبلوں والے ہوں گے. ابتدائی ایام میں مکہ شریف میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا اور آقا مدینہ عالیہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. 16 یا 17 ماہ آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے. اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد بنی سلمہ میں تشریف فرما تھے اور ظہر کا ٹائم تھا. آپ نماز کے اندر موجود تھے. 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا لی تھی اور نماز کے اندر ہی حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا. تو آپ نے مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ ادھر بیت اللہ ہے تو سامنے بیت المقدس ہے، اس کی طرف سمت بالکل مخالف ہے. آپ وہاں سے چلے اور ادھر آ گئے. جو صف آخری تھی وہ پہلی بن گئی اور جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی. 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی جا چکی تھی اور بقیہ 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی. شاگردوں کی یہ کیفیت تھی، کسی صحابی نے سوال تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. آخر میں آپ نے خود فرمایا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. تو صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دل و جان سے آپ کے پیچھے ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں حق کرتے ہیں اور سچ پہ مبنی عمل ہوتا ہے. وہاں آقا نے پھر مطلع کیا کہ اللہ نے مجھے وہی قبلہ کعبہ دے دیا ہے جو میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا. صبح کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے. یہاں پہ سیرت کی تمہیدی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اللہ یہودیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، یہ نبی جو تشریف لائے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا رزلٹ بن کے آیا. اور یہاں پہ قبلہ کعبہ بھی وہی مل گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہاں پہ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. آپ عام تفسیریں اٹھائیں گے آپ کو یہی بات ملے گی جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور مجھے بیت اللہ شریف مل جائے. لیکن یہاں پہ بھی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کچھ الگ ہے. چونکہ یہ دورے کا ماحول ہے، تقریر کا ماحول نہیں ہے. تقریر میں وہی سنایا جاتا ہے جو عام روٹین وائز ہے. دورہ تفسیر میں جو تحقیقی باتیں ہوتی ہیں وہ علم کے اضافے کے لیے کہہ دی جاتی ہیں. باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے قبول کرے نہ کرے جیسی بات بھی ہو. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہاں پہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. آپ جو بار بار اوپر دیکھتے تھے، آپ کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ مکے کے مشرک تو آگے میرے خلاف ہیں، یہود و نصارہ چلو قبلے کی وجہ سے خاموش ہیں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دے دے. ابھی تک قبلے کی تبدیلی کا حکم نہیں آنا چاہیے. کچھ عرصہ ابھی اس طرح چلتا رہے، اللہ ان کا ذہن پھیر دے،
جب یہ پکے مومن بن جائیں گے پھر جدھر بھی منہ کریں گے وہاں یہ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ابھی قبلہ تبدیل یہ قبلہ ابھی تبدیل، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آپ نے تفسیر کہاں سے نکالی ہے۔ اگلی دو آیتیں دیکھیں جس میں استدلال ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اللہ کہتے ہیں اگر تم جتنے مرضی دلائل لے کے آؤ، یہ جو لوگ ہیں بکل آیت ما تبعوا قبلتک، آپ جتنی مرضی بیت اللہ کی حقانیت کی دلیلیں لے کے آئیں، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، ان کی طرف توجہ نہ کریں جو قبلہ تبدیل ہوا تو یہ میرے مخالف بن جائیں گے، لہٰذا آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف متوجہ رہیں۔ میں جو نعمت دے رہا ہوں اسے آپ پسند فرمائیں اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آپ کی خواہش یہ تھی کہ ابھی تک کچھ عرصے کے لیے یہی سلسلہ چلتا رہے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں، جس نے جڑنا ہے دل سے جڑے، جس نے بھاگنا ہے بے شک چلا جائے، میں اپنے نبی کو بیت اللہ والا قبلہ دے کے رہوں گا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی اگر میں قبلہ تبدیل نہیں کرتا، سن رہے ہو بھائی، اگر میں قبلہ تبدیل نہیں کرتا آپ کو بیت المقدس ہی دے دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے، یہ تورات لے کے آ جائیں گے، آپ آخری نبی ہیں، جی میں آخری ہوں، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ قبلے کی تبدیلی ہوگی، پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بیت المقدس کی طرف، اور پھر آخر میں بیت اللہ کی طرف۔ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کو دوبارہ پھر بیت اللہ والا قبلہ کیوں نہیں ملا؟ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف جھگڑنے کی کوئی دلیل۔ اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو ابھی سے یہ قبلہ کعبہ دے دوں تاکہ کوئی یہودی نصارہ جو ہے وہ آسمانی کتاب لے کے آپ کے مقابلے میں نہ آ جائے، لہٰذا ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیت اللہ میں دے رہا ہوں آپ اس پہ راضی ہو جائیں، باقی انشاءاللہ میں اللہ آپ کی جو صحابہ اور تعداد ہے یا بیان ہے اس میں خود ہی برکات کا نزول فرما دوں گا۔ سمجھ رہے ہو بھائی، یہ حضرت کی تحقیق ہے۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ سید حسین احمد مدنی اور علامہ انور شاہ کشمیری، یہ بڑے بڑے جو ستارے تھے یہ اس بندے کا احترام کرتے تھے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مناظر گزرا ہے، اللہ نے بڑا علم دیا اور بڑا دلیر آدمی تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صلہ والی ایک مناظرے میں جب مجھے آنا ہوا وہاں پہ مولانا حسین علی سے ملاقات ہوئی، تو مولانا نعمانی بہت بڑا بندہ ہے، بہت اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ مولانا نعمانی الفرقان ان کا کتاب رسالہ شائع ہوتا تھا، اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میری ساری زندگی کی تحقیق اور علم ایک طرف، اور حسین علی سے جو ملاقات حاصل کر کے میں نے قرآن کا استفادہ کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اگر مناظرے سے پہلے مولانا سے ملاقات نہ کرتا یا استفادہ نہ کرتا شاید اس طرح مجھے فتح نہ ہوتی جس طرح اللہ نے مجھے فتح دی ہے۔ تو اس میں وہ مولانا حسین علی کی ساری بتائی ہوئی باتیں تھیں جو مولانا نعمانی نے پیش کی اور اللہ نے بہت بڑی عزت عطا فرمائی۔ حسین علی کو اللہ نے مزاج قرآن دیا، کچھ علماء نے نام لینا مناسب نہیں ہے، چڑ میں آ گئے، چڑ میں آئے۔ پڑوس کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان جہاں رہتا بہتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم جو ہے آم اس کے ٹکڑے کریں، مربع بنا لیں یا اچار بنا لیں، پڑوس کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوتا۔ وہی آم تو وہی ہے، ایک سے مربع بن رہا ہے اور ایک سے کیا بن رہا ہے، جہاں بندہ اٹھتا بیٹھتا اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک عالم ہے، مناسب نہیں ہے نام لینا، اس نے قلم اٹھایا حسین علی کے خلاف، چونکہ قریب تھا سیال شریف، وہ ان کو خوش کرتا تھا، نذرانے آتے تھے، تو اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے مولانا حسین علی کے خلاف تحریر لکھی، لیکن کوئی شرعی دلیل پیش نہ کر سکا۔
کہتا تھا مولانا حسین علی کا تفرد ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے ہر سال اپنے سالانہ جلسے میں 2 شخصیات کو لازمی بلاتے، باقی علماء بھی بلاتے، 2 شخصیات لازمی آتی۔ کون کون؟ ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علم کا سمندر، حدیث میں بہت بڑا محدث کبیر، اور قرآنی علوم کا سمندر مولانا حسین علی الوانی۔ جب لوگ کہتے کہ یار یہ سادے سے لوگ ہیں آپ ان کو بلا لیتے ہیں، تو مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے بات سنو، باقی علماء کو عوام کے لیے بلاتا ہوں، ان 2 علماء کو علماء کے لیے بلاتا ہوں تاکہ علماء ان سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ اللہ نے ان کو خود قرآن میں اتنی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے علماء اشش کرتے، لیکن ہیرے کی قدر جو ہوتی ہے وہ سنار ہی جانتا ہے، ہیرے کو جاننے والا جانتا ہے۔ ایک بندے کو ہیرا ملا نا، اس نے گدھے کی گردن میں ڈال دیا، گلے میں ڈالا، اگلا بندہ سمجھدار تھا، اس نے گدھے کی قیمت لگائی، یہ خوش ہو رہا تھا کہ میرے گدھے کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ گدھے کی نہ تھی، اصل اندر وہ موتی تھا جو اصل قیمتی چیز تھی، اس کا مول لگ رہا ہے۔ حسین علی کو جو نہ سمجھ سکے، میں یہ تو نہیں کہتا، علم والے بہت سارے لوگ ہیں، ہم سے سارے بہتر ہیں۔ جواہر القرآن اگر سامنے رکھی جائے تو مولانا کو کہو ایک صفحہ مجھے سمجھاؤ، تو کہے گا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ فہم و بصیرت اللہ کی طرف سے عطا تھی، جو قرآن کا فہم ہے، ایک دعویٰ ہے، اس پہ دلائل ہے۔ پہلا پارہ جنہوں نے مکمل سنا ہے اللہ کی رحمت سے، آپ ان سے پوچھیں مزہ آیا کہ سمجھ آئی ہے بات؟ کوئی ایسی آیت آپ کہہ دیں مجھے نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ تو یہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے خاص کرم نوازی تھی فہم قرآن کے اندر، کہ ایسے ایسے دلائل اور ہیرے اور موتی نکالے ہیں جو عام تفسیروں میں نہیں ملتے، اور علماء پھر چڑ میں آ جاتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو کہاں سے آ گئی؟ بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سمندر ہے، جو جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اللہ اتنے اس کو ہیرے جواہرات عطا کرتا ہے۔ چلیں جناب دیکھیں گی، یہ مکمل سے اسی قبلے کی تبدیلی کی بات آئے گی، ضمن میں کچھ باتیں آئیں گی تو میں عرض کر دوں گا۔ ایک مسئلہ اور سن لیں، چلو پھر چلتے جائیں گے۔ قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ سنا کر ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ یہ درمیانی امت کا کیا مطلب؟ نہ اس میں افراد، نہ تفرید، نہ فتوے پہ جا لاؤ، ہر ایک کو کافر نہ بناؤ، نہ کسی مشرک کے ساتھ ایسی دلی یارانہ لگاؤ کہ تمہارے اندر سے توحید ہی ختم ہو جائے۔ اعتدال کا راستہ رکھو، اعتدال کا راستہ رکھو، اصلاح کی نیت رکھو، پیغام حق سناتے رہو، باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، میں اللہ خود تمہاری محنت کا تمہیں اچھا صلاح عطا فرماؤں گا۔ امت وسط سے کیا مراد ہے آگے میں تائید بھی سناتا ہوں۔ یہاں سے کچھ دوستوں کو مغالطہ لگا ہے کہ اس سے مراد شہداء علی الناس سے مراد نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ شہید سے انہوں نے استدلال لیا ہے کہ آقا حاضر ناظر ہیں، اگر آقا حاضر ناظر ہیں تو یہاں پھر امت جو ہے یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ پہ حاضر ناظر اور امت پھر ساری کائنات پہ حاضر ناظر، یہ قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ یہاں شہداء کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے، اٹھاؤ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ، یہ دیوبندی بریلوی تفریق سے پہلے کی بات ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں شہداء کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے بلکہ حق بیان کرنے والا۔ کیا ہے معنی؟ حق بیان کرنے والا۔ تو اب آیت سمجھ آتی ہے کیا؟ رسول اللہ تمہارے سامنے حق بیان کرتے ہیں، اے پیغمبر کے صحابہ اٹھو، پوری کائنات میں پھیل جاؤ، ہر طرف تم حق بیان کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے اور تمہارے استاد محترم کو بھی ثواب ملے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے ترتیب قرآن۔ ایسا معنی یا مفہوم بیان نہیں کرنا جو قرآن کی آیات آپس میں ٹکرائیں، ورنہ تائید میں دکھاتا ہوں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، اشارہ ہے یہودی منافق مشرکین، تفسیر کبیر، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے،
یعنی یہود و نصارہ یہ اعتراض کریں گے یہ کیوں بیت المقدس کو چھوڑ کر پھر بیت اللہ کی طرف انہوں نے منہ کیوں کر لیا ہے؟ تو جواب دیں اجمالی پہلا جواب سنیں، کل اے میرے نبی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی بادشاہی ہے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، وہ چاہے تو بیت المقدس کی طرف حکم دے دے، چاہے تو بیت اللہ اور قبلہ کعبہ یہی بنا دے، چونکہ ساری سمتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، یہدی من یشاء، چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یہ اس کی اپنی عنایت ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ ہدایت کی کتنی قسمیں پڑھ کے آئے ہیں پیچھے؟ 4 درجے ہدایت کے پڑھے تھے، پہلا نمبر انابت، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط القلب، اسے ہدایت نہیں ملتی جو دل کا برتن سیدھا نہیں کرتا۔ آگے چلے امت کے فضائل سنیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنا دیا ہم نے تم کو درمیانی امت، وسطاً معتدل امت، افراط و تفریط سے پاک امت۔ اللہ، یہ دیکھو کسی بھی کام میں اعتدال رہے گا تو حسن رہے گا۔ سمجھو اگر بندے کے پاس پیسہ ہے تو سارا ہی اٹھا کے تقسیم کر دیتا ہے، کل خود مانگنے لگ جاتا ہے تو ہر بندہ کہے گا نہیں یار تو نے عدل سے کام نہیں لیا۔ یہ اعزازی پوزیشن اگر بنتی ہے تو فقط ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے اندر وہ ایمانی پوزیشن نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے جہاں سخاوت کا نمبر آئے وہاں بھی اعتدال کر، جہاں پہ خرچ کا نمبر آئے وہاں بھی اعتدال کر، جہاں پہ زندگی گزارنے کا نمبر آئے وہاں بھی اعتدال کر، جہاں پہ عقیدہ عمل کا مسئلہ آئے وہاں بھی اعتدال کر، افراط و تفریط نہ کر۔ امتوں وسطا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم حق بیان کرنے والے لوگوں پر۔ توجہ سے بیٹھیں، تاکہ ہو جاؤ تم شہداء علی الناس، حق بیان کرنے والے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو اللہ کا رسول تمہیں حق بیان کرنے والا، یعنی میرا رسول تمہیں حق کی بات جو سناتا ہے۔ اے صحابہ اٹھو چاروں سمت میں پھیل کے حق کا علم بلند کر دو۔ اگر وہ مانا کریں دوسرا جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس سے مراد حاضر ناظر ہے، ذرا وہ سنے مانا پھر مجھے سمجھائیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ ہو جاؤ شہداء علی الناس، اے نبی کے صحابہ تم حاضر ناظر ہو جاؤ تمام لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول حاضر ناظر ہو جائے فقط تم پر۔ تو اس سے رسول کی شان بڑھتی ہے یا صحابہ کی؟ بولو، رسول اللہ تو فقط صحابہ کے لیے حاضر ناظر، اور صحابہ ساری کائنات کے لیے حاضر ناظر، تو یہ رسول اللہ تو محدود ہو گئے، شاگرد جو ہے ان کا اعزاز زیادہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، اصل معنی وہی ہے جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں حق سنایا ہے اور تم اٹھو وہ حق کا علم لے کے ساری کائنات میں پھیلا دو۔ سن رہے ہو بھائی؟ اچھا، رسول اللہ حاضر ناظر ہیں؟ جی حاضر ناظر، تفصیل آگے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حوالہ صرف سنانا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ حاضر ناظر ہیں یا انبیاء اولیاء حاضر ناظر ہیں تو معاشر کے میدان میں ان کو سب پتہ ہوگا کس نے ترجمہ تفسیر پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے نماز پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، کس نے زکوٰۃ دی، کس نے نہیں دی، کس نے سیدھے راستے پہ چلا اور کون کون نہ چلا۔ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں بات اسی طرح ہے یا کچھ اور ہے؟ ذرا صفحہ نمبر 114 نکالیں۔
सूरत अल-माइदा पारा नंबर 7 आयत करीमा का नंबर 109 है जी। मिल गया जी, रकू शुरू हो रहा है जी, निकाल लिया भाई, पढ़ने लगा हूँ। देखें जनाब, यौम यजमउल्लाहुर रुसूल, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह सब पैगंबरों को। कौन सा दिन है? माशर का दिन, क़यामत वाला दिन। अल्लाह जमा करेगा अपने रसूलों को। फयक़ूल, फिर अल्लाह पूछेगा माज़ा उजिबतुम, क्या जवाब मिला था तुमको? ए मेरे रसूलों बताओ तो सही, तुम्हारे वफात के बाद क्या कुछ लोग करते रहे, जरा तफसील बताओ तो सही। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे कालू ला इल्म लना, क्या कर रहे हो? कालू ला इल्म लना, वो सच्चे रसूल कहेंगे अल्लाह हमें हमारी वफात के बाद जो कुछ ये करते रहे हमें पता कोई नहीं। पता है या पता कोई नहीं? बोलो। रसूल अल्लाह के जो सच्चे रसूल हैं वो कभी झूठ तो बोल नहीं सकते, उनकी जबानों पे जब भी आता है हक और सच आता है अल्लाह के। और एक बात ये भी सुने, एक रसूल की बात नहीं है, सारे रसूलों के बारे में अल्लाह कह रहा है माशर के मैदान में मैं तमाम रसूलों से ये सवाल करूंगा, सुनाओ जी तुम्हारी वफात शरीफा के बाद तुम्हारी कौमों ने क्या किया है? आगे से वो जवाब देंगे ला इल्म लना, अल्लाह हमें कुछ भी इल्म नहीं है। जब तक हम जिंदा रहे उस वक़्त का तो पता है। अबू बकर ने माना वो सिद्दीक बन गया, अबू जहल ने न माना तो वो सिद्दीक बन गया। अल्लाह जब दुनिया से रुखसत हो गए उसके बाद का हमें पता कोई नहीं, फिर जानने वाला कौन है? इन्ना का बेशक तू अनता, तू ही तू, इन्ना का बेशक तू अनता, तू ही तू अल्लाहुल ग़यूब, तू ही जानने वाला है सारी गैब और पोशीदा बातों को। फिर नारा लगाओ कि जर्रे जर्रे को जानने वाला सिर्फ कौन है? अगर अंबिया औलिया रसूल हाजिर नाजिर हैं तो उनको ये जुमले कहने की जरूरत ना थी, बल्कि कहते जी हमें सारा कुछ पता है। चलो बात आगे आएगी, अगले सफ़े पे जरा एक जो नया रकू शुरू हो रहा है जरा वो भी देखें, आयत नंबर 16 भी देखें। चलो उन्वान के साथ मिलती जुलती बात है। मिल गया जी, आगे आगे देखेंगे, यही करीब करीब बिल्कुल, शायद अगला सफ़ा देखे तो मिल जाए। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, पहले सारे रसूलों की इकट्ठी बात की, यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अलग नाम लेके बात फरमाई। और जब कहेगा अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से जो कि बेटा है बीबी मरियम का, क्या कहेगा? अअन्ता कुल्ता लिन्नास, क्या जनाब ने कहा था लोगों को इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि बना लो मुझे और मेरी माँ को दो माबूद अल्लाह के अलावा। हजरत ईसा सामने तशरीफ फरमाओगे अल्लाह की अदालत में। अल्लाह पूछेगा हजरत जी आपने ये फरमाया था मेरी इबादत करना, आपने ये फरमाया था मेरी अम्मी की इबादत करना। हजरत ईसा के आंसू निकल आएंगे, मौला ये कैसे हो सकता है? काल, हजरत ईसा तड़प के कहेंगे सुबहानका अल्लाह, सुबहानका अल्लाह, तू शरीकों से पाक है, तू ऐबों से पाक है, तू कमजोरियों से पाक है। मा यकूनु ली, नहीं ये शान था मेरा, नहीं ये बात मुझे ज़ेब देती थी, अन अकूला, ये कि कहूँ मैं वो बात, मा लैसा ली बिहक़्क़िन, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसके कहने का मुझे हक ही नहीं है। मैं कैसे ये कह सकता हूँ लोगों को कि मेरी इबादत करना और मेरी अम्मी की इबादत करना। इन कुन्तु क़ुल्तुहु
فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو بے شک تجھے تو اس کا علم ہوگا۔ اللہ اگر میں نے کبھی یہ بات کی ہے، ہر ایک سے تو میں چھپ سکتا ہوں لیکن تجھ سے نہیں چھپ سکتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے اندر ارادہ عزم چھپا ہوا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا غیب کی باتوں کا۔ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے، اگلی آیت بھی سن لیں، چلو عنوان مکمل سمجھ آ جائے۔ ما قلت لهم، نہیں کہا میں نے ان سے، الا ما امرتنی بھی، مگر وہی کچھ جس کا حکم دیا تھا تو نے مجھے۔ کیا حکم تھا؟ کہ میری عبادت کرنا، نہیں میری امی کی عبادت کرنا، نہیں تیرا حکم تھا، میں نے وہی تقریر کی، اور حکم یہ تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ ہاں اللہ جی میں نے تو یہ کہا تھا ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رہ گئی یہ بات وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور تھا میں ان پر نگران جب تک میں ان میں رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان میں زندہ رہا اس وقت تک تو مجھے پتا ہے کس نے میری دعوت کو مانا اور کس نے نہ مانا۔ توجہ، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے دوبارہ بھیج کر جب مجھے موت شریفہ دے دی اور میں دنیا سے بصورت موت چلا گیا، کنتا انتا، بس تو ہی تھا اللہ، الرقیب علیہم، ان پر نگران، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ خلاصہ کلام، سارے رسولوں سے بھی اللہ پوچھے گا، نبیوں سے بھی پوچھے گا، وہ صاف کہہ دیں گے وفات شریفہ کے بعد کا ہمیں پتہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صاف یہی جملے فرما دیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا اقول کما قال العبد الصالح، میں آمنہ کلال بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، جو میرا بھائی حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ جب تک میں دنیا میں رہا اس وقت کا تو مجھے پتا ہے، جب دنیا سے میں چلا گیا پچھلی تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ ہاں اور سبق کی طرف۔ تو اصل مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شہداء سے مراد حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حق بیان کرنے والے، اگر وہ حاضر ناظر والا معنی لیں تو یہ آیات اس کی بالکل مترادف ہے کہ پیغمبر اگر حاضر ناظر ہے تو انہیں تو پتہ ہونا چاہیے کون کیا کر رہا ہے، اور معاشر کے میدان میں وہ صاف جواب دے دیں گے کہ ہمیں وفات شریفہ کے بعد کا کچھ بھی پتہ۔ بولو بھائی، اچھا چلو جی، چلو انبیاء کو تو نہیں پتہ چلتا، دنیا سرکاراں تو پتہ لگتا ہے میٹھے چاول لے آیا یا نمکین لے آیا ہے جی، حلوہ شریف لے آیا یا کوئی کٹا شٹا لے کے آیا۔ چلیں جناب، ہمیں ان سے کے آگے بات چلیں۔ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، یہ درمیان میں جملہ معترضہ امت کو فضائل سنا کے پھر وہی قبلے کی بات شروع کر دی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے وہ قبلہ کہ تھے تم پہلے جس پر، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم ظاہری طور پر یہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ قبلہ تبدیل کیوں کروایا ہے؟ ہم یہ ظاہری طور پر معلوم کرنا چاہتے تھے، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے اللہ کے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں، کون پیغمبر کے ساتھ چلتا ہے اور کون پیغمبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آزماتا رہتا ہوں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو یہ اندر سے کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ وَإِن کانت لکبیرا، بے شک یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے یہ ایک بڑی بھاری بات ہے، بہت بڑی آزمائش کی بات ہے، الا مگر علی الذین ہدی اللہ،
सिवाय उन लोगों के जिन्हें हिदायत किसने दे रखी है। हाँ, सहाबा के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जो मुनाफिक सफों में छुपे हुए थे वो खुल के सामने आ गए। अब एक सवाल कि किबला तो तब्दील हो गया है, अब तुम कहते हो बैतुल्लाह शरीफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, तो जो तुम्हारे बंदे फौत हो गए हैं किबला की तब्दीली से पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हुए, उनकी नमाजों का क्या बना। हाँ, मौलवी साहब ने मसला कढ़िया ताकि चलो साड़ी अवाम भी खुश हुए। अच्छा ये बताओ जनाब, नू बताओ ना, जो तुम्हारे बंदे बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते पढ़ते सहाबा दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी नमाजों का क्या बना। अल्लाह कहते ने सहाबा जाना ते मैं जाना, उनकी नमाजें हो तो मेरी इबादत करने वाले थे। तो ये वाहिद मकाम है पूरे कुरान में जहाँ अल्लाह ने नमाज को ईमान करार दिया है। जवाब सुने, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, नहीं है अल्लाह ऐसा कि जाया कर दे तुम्हारा ईमान। सवाल भी पैदा नहीं होता, जो सहाबा किबले की तब्दीली से पहले फौत हो गए, नमाजें जो पढ़ते गए बैतुल मुक़द्दस की तरफ में, अल्लाह ने उनकी नमाजों को भी कबूल कर लिया। तो इससे समझ आती है अगर बंदा मुस्तकिल तौर पर बेनमाजी बन जाता है, तवज्जो चाहता हूँ, जो बंदा नमाज की फिक्र ही नहीं करता, पढ़ ली तब भी ठीक, न पढ़ी तब भी ठीक, अल्लाह न करे एक न एक दिन वो ईमान से भी हाथ धो बैठेगा। नमाज को न छोड़ मेरा भाई जान, इसको ईमान करार दिया गया है। देर सवेर भी हो गई है तो अपनी नमाज का टोटल पूरा कर। रात नींद तुझे नहीं आनी चाहिए जब तक 5 नमाजें मुकम्मल अदा न हो जाए। ये थोड़ा सा तसलसल कायम करके दे, एक मेरी यारी वास्ते कदम बढ़ा के वेख, फिर सज्जन आप ही तड़पा देंगे। इब्तिदा में थोड़ी सी यारी बढ़ानी पड़ेगी, फिर मजा बढ़ता जाएगा। फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह करीम इंसानों पर बहुत ज्यादा शफीक है, बड़ा रहम करने वाला है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, बेशक देखते हैं हम उठना तेरे चेहरे का आसमान की तरफ, बार बार जनाब आसमान की तरफ चेहरा कर रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम फेर देंगे तुझे उस किबला की तरफ जिसे जनाब पसंद करेंगे। दो माने हैं, दोनों अर्ज कर दिए। या तो पैगंबर चाह रहे थे किबला तब्दील हो जाए, फिर ये माना होगा आपकी चाहत के मुताबिक हमने किबला तब्दील कर दिया। या दूसरा माना जो हुसैन अली ने लिया है कि आप भी नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने तब्दील कर दिया है, लिहाजा अब आपको राजी होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मकसद लोगों को राजी करना नहीं, किसको राजी करना है। चले जनाब, फवल्ले समझ रहे हो कि नहीं, फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, फेर लो रुख अपना मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। चलो भी अब जहाँ भी खड़े हो नमाज के लिए, अब तुम्हें नमाज पढ़नी है तो तुम्हारा रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होना चाहिए। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, जहाँ भी तुम हो फेर लिया करो अपना रुख उसी की जानिब यानी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जिन्हें दी गई किताबें इलाही यानी यहूद व नसारा, तवज्जो चाहता हूँ, ला यअलमूना, वो खूब जानते हैं, वो खूब जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये किबले की तब्दीली ये हक है उनके रब की तरफ से। आसमानी किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि आखिरी नबी ज़ू किबलतैन होगा। जाग रहे हो? हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपकी मेरी अम्मी जान है, रसूलुल्लाह की मोहतरमा बीवी साहब है। हजरत सफिया क्या कहती हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ علیہ تشریف لے آئے، ہم خیبر میں رہتے تھے، میرا ابا جان بھی اور میرا چاچا جی بھی رسول اللہ کو ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے سن رکھے تھے نا فضائل آخری نبی آنے والے ہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں ہم بھی انتظار میں تھے، گھر والے جاگتے بیٹھے اس وقت پہ بھائی، اچھا ماشاءاللہ، ہم بھی انتظار میں تھے یہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ آپس میں دونوں بھائی بیٹھ گئے، میرا چاچا جی کہنے لگا ضد ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سچے رسول ہیں، ہمیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں ابا جان اڑے رہے، نہیں ابھی مزید تحقیق کریں گے۔ چاچا جان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ خیبر کے موقع پہ جب آپ تشریف لائے تو میں بھی قیدیوں میں گرفتار ہو کے آ گئی، میرے نبی نے مجھے آزاد کیا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے نبی نے مجھ سے شادی کر لی۔ اللہ، حضرت صفیہ پھر آگے بات کرتی ہیں حقیقت یہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی حق بات ہے۔ بالکل سارے اوصاف، یہ ساری چیزیں اللہ نے تورات انجیل میں بیان کر رکھی تھیں، جن کی قسمت کا ستارہ چمکا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو ضد میں رہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تمام نشانیاں بیت اللہ کی حقانیت کی، تو پھر بھی یہ پیروی نہیں کریں گے میرے نبی تمہارے قبلے کی۔ یہ مولانا حسین علی کی دلیل ہے کہ آقا چاہتے تھے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ٹھہر کے قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اللہ نے پھر تنبیہ فرمائی آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، آپ لوگوں سے مرغوب نہ ہوں، آپ مکمل عزم امیدیں اپنے اللہ کی طرف بنا کے رکھیں اور جما کے رکھیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہو تم پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں کوئی پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی۔ حالانکہ یہودی اور عیسائیوں میں بھی فرق تھا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو گئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر کہیں پیچھے چل پڑے آپ ان کی خواہشات کے، یہ خطاب تو نبی کو ہے لیکن سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ اگر پھر بھی کوئی قبلے کی تبدیلی کے بعد پھر یہودیوں کی باتوں میں اگر کوئی آئے گا، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا جناب کے پاس شرعی اور قطعی دلائل قبلے کی تبدیلی کے، انک اذا لمن الظالمین، پھر ہو جائے گا وہ اس وقت اپنی شان میں کمی کرنے والے۔ جناب آپ بھی استقامت اختیار کریں اور آپ کے چاہنے والے بھی استقامت اختیار کریں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں، یہ قبلہ کی تبدیلی کو پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ آؤ تمہیں اندر کی بات سنا دیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل، یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں۔ ہو ضمیر کا تعلق یا قبلے کے ساتھ ہے یا ہو ضمیر کا تعلق رحمت کائنات کے ساتھ ہے۔ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ اہل کتاب یہ پہچانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے، اللہ نے آخری نبی کو ذو قبلتین بنانا ہے، یا دوسرا معنی یہ جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی سچا نبی ہے، وہی اوصاف جو اللہ نے بیان کیے تھے ان کے اندر موجود ہے۔ یہ کس طرح نبی کو جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو۔ جاگتے بیٹھے ہو؟ ستے پہ کوئی سکینہ نازل تھی پئی ہے؟
میڈیا تو نہ سام تو دادو نہ لا میں اکھ بند کرنے کا وقت تو ویدا ہے استاد کو پتہ لگتا ہے کہ ٹینشن فری ہو کے بہت تھی پڑھتے تو میں پڑھتا لیکن نظر ہی ہوتی میری ساری آدھر بھائی اتنے نیند بڑی آتی اس ساری چاسا بھائی نیند تو اپنی قرآن بھی سنتے بیٹھے اگے پیچھے ٹائم نہیں ملتا سمجھتا ہاں بیٹری بند تھی ہونی تو موبائل بند تھی ہونا یا پیکج ختم ہو رہا ہے تو تا کم سے تو ہو رہا ہے نہیں تو پیکج نہیں چلے تو بیٹری بھی چلے تو جانے پلے والے تو بات نیند کتنی پوری ہونی بات نیند اتنا ہی آنی جب قرآن کی لوری سننی تھوڑی جی ٹھنڈی میٹھی تو بج جاتا ہے ہو آئی تو جلدی اس کا دعا کرا تھی نہیں بٹ ٹائم سے دعا چاہیے اچھا چلو یار قرآن ہی سن لے جٹ آ کی لا لے اندازہ لو اللہ اکبر سوتے ہوئے تو بات کے جم دن پتہ ہی نہیں سوتے ہوئے دیکھے جم دن کٹے دو بندے گئے نا مجھ لوڑی آئی مجھ جان دو بھینس لگن گیا دو بندے چودھری عبد لطیف تو نہیں بیٹھے کٹا نہ پاؤن دے اس دو بندے چودھری صاحب اپنی مصروفیت ہوتی اپنی وہ لے گئے منڈی تو نہ ماشاء خریدیاں دواں ٹور ٹار نال کا دودھ شدھ تے سائیں تے ایک بندہ سیاح ہی جاگتا رہا تو دوجا جڑا آئی وہ بیچارہ سادہ جا بندہ میرے ہاتھ سامنے جدو ستا نہ تو جڑا ست ہوا آئی جمی وہ کٹی تو جڑا جگتا ہے وہ کٹا جائے آئی اس یکدم اپنا پھل چاہ کے وہ مائی تلے تو چاہ کے اپنے سویرے اٹھ کے تھا سبحان اللہ ستے ہوا تو کٹے ہی جمتے ہیں اتنے محاورہ مشہور ہے اس تو جا کے بیٹھے کرو جو مطلب یکدم اٹھے تو اور دی جتی پا کے مڑ کٹا نہ جمائی کرو تو اللہ اکبر ذرا جا کے بیٹھو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے کہتا ہوں سبحان اللہ ساتھ ساتھ کہا کریں تاکہ نیند نہ آئے ایک بار سبحان اللہ سنائیں اچھا جناب اب یہ جو کہا گیا نا کہ یہ یہودی جو ہے اہل کتاب جو ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ سرکار کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے اولاد کو پہچانتا ہے بیٹا جو ہے نا باپ کو بلا دلیل لوگوں سے سن کر مانتا ہے کہ یہ میرا ابا جان ہے اس کی امی بتاتی ہے یہ تیرا ابو ہے ٹھیک ہے چاچے نے بتایا یہ تیرا ابو بغیر دلیل کے مانتا ہے اور باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو دلیل سے مانتا ہے سن رہے ہو بھائی تو کچھ نہیں نا میں اشارہ سنا سکتا ہوں تاکہ اطمینان قلب ہو جائے باپ پہلے نکاح کرتا ہے یہ بنیاد رکھی پھر اسی طرح امید لگ گئی اس کو پتہ چل گیا کہ مہمان ہمارے گھر میں آنے والا ہے تو یہ سارا سلسلہ دلائل آنا شروع ہو گئے 9 ماہ انتظار چل رہا ہے پھر ولادت ہو گئی اب پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا اب آہستہ آہستہ اس کی نشو و نما چلتی گئی اب ماں باپ سے بچوں بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل دلائل سے سمجھتے ہیں اللہ کہتے ہیں جس طرح والدین اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اہل کتاب بھی آمنہ کے لال کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ مانے تو ضد کی وجہ سے نہ مانے ورنہ دلائل قطعیہ سارے موجود ہیں چلیں تھوڑا آگے چلیں گی فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لیکن ایک فریق ایک جماعت ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ چھپاتی ہے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کو چھپانے کا کتنی بڑی سزا ہے الحق من ربک حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے میرا پیغمبر قبلہ تبدیل ہو چکا ہے فلا تکونن من الممترین پس تو نہ ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے ذرہ برابر بھی گھبرا نہیں اب اطمینان قلب پیدا کر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے ایک سمت متعین کر دی ہے کہ وہ منہ کرتا ہے عبادت کے وقت فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اس بات پہ جھگڑتے نہ رہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے یا بیت اللہ کی طرف اب ایسے کرو نیکیوں کے لیے کوشش کرو جتنی ہو سکتی ہیں زیادہ کرو اب حکم جو آ گیا ہے بیت اللہ والا فاستبقوا الخیرات اب آپس کے مناظرے چھوڑو دوڑو نیکیوں کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ سے میرے نبی نے فرمایا 3 کام جو ہے یہ جلدی کرنے چاہیے کتنے کام 3 کام جو ہے یہ جلدی کرنے چاہیے الصلاۃ اذا اتت جب نماز کا وقت ہو جائے علی پھر نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور نماز رہ جائے اور نمبر 2 جب جنازہ آ جائے حاضر ہو جائے یعنی جنازے کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے بندہ فوت ہو گیا ہے جلدی اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور جب جنازے کا میت آ گئی ہے اب مزید تاخیر نہ کی جائے کہ فلاں آ رہا ہے فلاں جا رہا ہے اب فی الفور اس کا جنازہ پڑھا کہ اس کی تدفین کر دی جائے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے
اگر زیارت کرنی ہے میت کی تو جنازے سے پہلے پہلے کر لو. جب جنازہ ہو گیا ہے اب جنازہ اور تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جنازہ پڑھ کے اب میت پڑی ہوئی ہے جی فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. اور خاص طور پہ بیویوں میں ایک رسم ہے جو کہ غلط ہے, پیچھے قبرستان جانا. اب ہم آخری دیدار قبرستان جا کے کریں گی, نہیں نہیں, شریعت نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے. عورت قبرستان نہیں جا سکتی حتیٰ کہ چاہے وہ بقیع قبرستان مدینہ شریف والا کیوں نہ ہو. عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں رہے. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ آج کیا ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں شب برات ہے, ہم سارے جائیں گے قبرستان اور مردے آئیں گے ہمارے گھروں میں. ملاقات دوت بھی نو استاد جی سان ہوتا ہی لگی ویندے ہو تو انہاں نو ہدایت لگی ہوندے ہو. واہ جی واہ سبحان اللہ. وہ بندے جا بڑا کراچی سادہ جا بندہ ہی اسٹیشن تے لتھا کوئی چاہ پانی لیون لگا, وہ ٹرین جڑی آئی ادوں کراچی آندا پیا تے وینا لاہور ود بھج کے چڑھ گیا کراچی والی تے. وہ دوجی نکل گئی تو اس سے بھاج کے چڑھ گیا ود بھائی جا کے کراچی. آدھا کمال ہے یار, گئے تو کراچی لاہور سے بھائی جا کے کراچی اتھائیں کھوتی موڑ تے لا کر ہوتی. اللہ اکبر. جو شرک کرنے والا ہے اس کا عقل مرا ہوا ہے, اس کا عقل یہ اپنے جزئی کلی ملائے نا تو آخر میں نتیجہ وہ صفر ہی نکلتا ہے, آگے ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں. اگر یہ اللہ کی بات مان لے تو ٹینشن فری ہو جائے. اللہ جو کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, اور چھوٹا ہو یا بڑا جس پہ ہم موت دے دیتے ہیں قیامت سے پہلے اس کی روح واپس. اب چاہے شب برات ہو یا برات ہو تیری میری کسی کی بھی ہو تو اب روحوں نے آنا نہیں ہے. میں نے دسو ایک بندہ جنت جو بیٹھا ہے اس اتھے موڑ دوبارہ آمنا ہے جڑے ودن او نکو نہ کوئی ودن پہ یا اللہ کو ملک کی حالات بہتر کر دے. بندہ جنتی موجہ کرے تو بیٹھا ہے تو وہ آکھے یار میں ویندہ پہ آؤں ذرا جامع جو سموسے کھا دیا ہوا, یا میں تھوڑی بریانی کھا دیا ہوا, یا میں گھی بورا کھا دیا ہوا, یا میں الٹے پلٹے کھا دیا ہوا, یا میں باولی ہانڈی کھا دیا ہوا, یا میں فلاں فلاں. بھائی اس نے یہاں کہاں آنا ہے؟ ایک بندہ جنت میں موجے کر رہا ہے, اسے لا کہو وہ کہے گا نہیں. ہاں ہاں, جنت میں رہتے ہوئے ایک ہی ہے جو تمنا کرتا ہے, جو واپسی کی تمنا کرتا ہے. وہ آگے آنے والی ہے بات. کون ہے بھلا؟ وہ زندہ باد جی, وہ 100 سال. یہ ہے بات. کوئی دوسرا چھوٹا بڑا نہیں کہتا کہ ہم سموسے پکوڑے یہ وہ کھانے جا رہے ہیں. ایک شہید ہے جو کہتا ہے مولا جیڑی چس تلوار تلے آئی سی وہ جنت ہی بھی نہیں سی. میرا دل کرتا ہے میں پھر جا کے لڑا, پھر جا کے تیری توحید کا ڈنکا بجاواں. اللہ سائیں پھر اسے کیا کہتے ہیں کہ تو چلا جا. اللہ کہتا ہے نا بات سنو, جو یہاں آ گیا ہے یہ میرا قانون ہے کہ اب قیامت سے پہلے وہ واپس نہیں جا سکتا. پتہ نہیں کہاں سے بات. اصل میں تھوڑا سا یہ بھی رابطہ خراب ہو گیا نا. عوام بیچاری ویسے دیتی کچھ نہیں, مولوی سوچتا ہے کہ نذرانے بند ہو گئے ہیں, پھر وہ ضرب تقسیمیں لگاتا ہے. اگر مولانا صاحب کا اللہ کی ذات پہ یقین ہو جاتا تو انشاءاللہ بھوکا تو نہ مرتا, مر جائے گا, کب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ توجہ اللہ کرتا اور اللہ کا قرآن سناتا تو اللہ ضرور اسباب پیدا کر دیتے. تو یہ ساری باتیں اندر کی ہیں, بتا رہا ہوں, ناراض بھی نہ ہونا. اور آگے کسی کو بتانا بھی اس طرح نہیں, کوئی لڑائی پڑھائی نہ بن جائے, اور بھی سارے مخالف ہو جائیں گے. یہ ساری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کھا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح کہ والد کو دیکھا تھا پریشان تھا, استاد جی سامان لے آؤں تو ابا جی کو کیسے پہنچائیں گے, اور تو ٹینشن ختم کر یار, کھاؤں گا میں تو سمجھی ابا جی کھا رہا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جناب. اچھا میں اس سے کیا ہے تھوڑا سبق پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں تو اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں کیا کرو جلدی. تو عرض یہ کر رہا تھا 3 کام میرے نبی نے فرمایا جلدی کرنے ہیں. اے علی, نماز کا ٹائم ہو جائے تو فوری ادا کرو, جنازہ ہے تو فوری اس کا جنازہ پڑھا کے کیا کرو تدفین کر دو. بچہ یا بچی بالغ ہو گئے ہیں, جوان ہو گئے ہیں, ان کا رشتہ معقول مل گیا تو اب کیا کرو ان کا فرض ادا کر دو. جاگتے بیٹھے اور سوچیں دے بیٹھے نہیں صرف مسئلہ ہے یا وہ کوئی عملی کاروائی ہے. وہ کسی دسیا پہ گوگل تے جڑی شے لکھو نا جواب آتا, اس لکھیا پہ میری شادی کب ہوگی, وہ شک بے وقوف میں گوگل ہاں تیرا پیو تو نہیں. پر یہ سوال تو ادو کرنے جو تو کوئی حل نکلنا ہے. بات یہ ہے میں دعا کر سکتا ہوں, دعا اگر میرے سے میں ہوتی تھوڑے 2 4 بال ہی ہوتے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو بہرحال کوشش بھی کریں, دعا بھی کریں, ساتھ کچھ دعا بھی کریں. وہ شادی تھی تو سکے بھائی یار میں بڑا پریشان رہا, گھر لڑتی, اس سکے بھانڈے کھڑکائے گھر کہ گھر بھانڈے کھڑکائے کر برتن کچھ اس کو تھوڑا سا کے پیچھے کیا سے رو بنتا ہے. وہ اڑتا بال جائی بتا ہے بیچارہ کو رولنا چاہیے ڈھیر سارا. واپسی گل چھوڑ کے بھانڈے کھڑکائے, گھر والی سیاڑی آئی, وہ سکے پہلے دن کھڑکاونے آنے
ہوں گالا کٹک بھی کھلی ہوں تو بانڈے کھڑ گیا نا. اللہ اکبر. بہرحال اپنے والدین کی خدمت کریں اور تھوڑا تھوڑا دعا شعا بھی کریں اور انشاءاللہ کام چل جائے گا. انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں. اللہ نے جو بھی بنایا ہے اسے جوڑا جوڑا بنایا ہے, یہ کنفرم بات ہے. جوڑے اللہ نے بنایا, تھوڑا سا کوشش کرنی ہے تلاش کرنے میں, اس میں تھوڑا سا کوشش بھی کریں, دعا بھی کریں, کام چل جائے گا جی. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فاستبقوا الخیرات, دوڑو نیکی کے کاموں کے اندر. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی تم ہوو گے لے کے آئے گا تم سب کو اللہ اپنی عدالت کے اندر. جو جدھر بھی رہتا ہے محشر کے میدان میں سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اب سوال, کوئی کہیں مر رہا ہے کوئی کہیں, کیسے لاؤ گے؟ علت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسئلہ ایک ہی چل رہا ہے, ابھی چند آیات تک چلتا جائے گا بیت اللہ کی تبدیلی کا. جی یہ سفر کا حکم ہے, پہلے حضر کی بات تھی, اب سفر کی بات کی جا رہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں کہیں بھی جناب نکلیں تو اپنا رخ کر لیا کریں مسجد حرام کی طرف. یعنی اگر بیت اللہ کے اندر ہیں, مکہ میں ہیں, تو پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر سفر میں ہے تو پھر بھی نماز کے ٹائم تم نے رخ کرنا ہے تو بیت اللہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن رَّبِّكَ, بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اس آیت میں نبی کو حکم تھا, اب یہاں پہ عام مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اب جہاں کہیں بھی ہو نماز کے ٹائم قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں سے بھی تم نکلو نبی کے چاہنے والوں, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, نماز کے ٹائم تم نے بھی سمت کرنی ہے تو بیت اللہ شریف کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور جہاں کہیں بھی تم ہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, تو موڑ لیا کرو اپنا رخ اسی کی طرف, یعنی بیت اللہ کریم شریف کی طرف. اب سوال یہ ہے, اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے, اتنے دلائل بار بار کیوں دیے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے, بیت اللہ کی طرف کرنا ہے, بیت اللہ کی طرف کرنا ہے؟ اب ذرا دلیل سنیں اس کی بات. آخر میں اللہ نے پردہ ہٹایا ہے, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ ہو ان یہودیوں کے پاس تمہارے خلاف جھگڑنے کا کوئی موقع. اگر ہم آپ کو دو قبلے نہ دیتے تو یہ صاف کہتے ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی دو قبلوں والا ہوگا, ہم یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف کوئی دلیل نہ پیش کرے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, کوئی ہو سوائے ان کے جو بے انصاف ہیں, یعنی ظالم ہیں ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ, ان کے اعتراضوں سے نہ ڈر, توجہ چاہتا ہوں, ان کے اعتراضوں سے نہ ڈر میرا نبی. وَخْشَوْنِي, تو مجھ ہی سے ڈرا کر. تو کس سے ڈرا کر؟ تو مجھ ہی سے ڈرا کر. جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا اسے سب سے ڈرنا پڑتا ہے, اور جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے پھر اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی فقط اپنا کامل درجے کا ڈر پیدا فرما دے, اور تمام گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے, اور ہر قسم کے شیاطین کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. امین تکو. وَخْشَوْنِي, اور مجھ ہی سے ڈرا کرو جناب. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, تاکہ پورا کروں میں اپنا انعام جناب پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم اس پہ عمل کر کے مکمل ہدایت پا جاؤ. یہاں تک بات ہو گئی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا نتیجہ آ رہا ہے. دعا کیا مانگی تھی ابراہیم نے؟ کون سا نبی بھیج؟ آخری نبی بھیجو جی. اب دیکھو آج ہم کہتے ہیں جزیرہ صاحب دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. جاگو تو میں عرض کروں جملہ. 3000 سال کے بعد دعا کا رزلٹ آیا ہے.
ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا رزلٹ میں کتنا وقت لگ گیا ہے؟ 3000 سال لگ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آؤ جی خلیل دیاں دعاواں رنگ لے کے آئیں۔ اس سے سمجھ آتی ہے مومن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، باقی اس کی مرضی ہوتی ہے، کبھی نتیجہ فوراً آ جاتا ہے، کبھی عرصے کے بعد آتا ہے، تو مومن کے اٹھائے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی واپس نہیں کرتا۔ چلیں جی، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جب بھیجا ہم نے تم میں رسولا منکم، تم ہی میں سے، کدھر اشارہ ہے؟ زندہ باد بشریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخری رسول ہے یہ ہم نے کوئی نورانی فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا، نہ ہی جنوں میں سے بھیجا ہے، بلکہ رسول منکم، یہ تم ہی میں سے ہے او مکے والوں، عظیم الشان رسول۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں۔ اللہ کے رسول کا کام تھا کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ پیغمبر کے ذمہ کیا تھا؟ کیا سنائے بھائی؟ اللہ کا قرآن سنائے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرے تم کو۔ توجہ چاہتا ہوں، وہاں جو دعا خلیل نے کی تھی وہاں الکتاب اور حکمت کا ذکر پہلے ہے اور تزکیہ نفس کا ذکر بعد میں ہے۔ یہاں تزکیہ نفس کو پہلے لے کے آئے اور تعلیم کتاب اور سنت کا ذکر بعد میں لے کے آئے۔ یہ اشارہ ہے اگر سنانے والے کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو برکت نہیں آئے گی۔ سن رہے ہو؟ اگر قرآن سیکھنے سکھانے والے کے دل میں، سننے سنانے والے کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہو پھر برکت نہیں آئے گی۔ شیطان کے پاس علم تو تھا لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا نہ تھی، اپنی چودراہٹ چاہتا تھا، بڑا پن چاہتا تھا، آج تک ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، متکبر بن کے پھر رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں تزکیہ نفس کو پہلے لانے کا مطلب یہ ہے، اے قرآن پڑھنے والے، اے پڑھانے والے، اے سیکھنے والے، اے سکھانے والے، کوئی کسی کو اوپر نیچے دکھانا تیرا مقصد نہ ہو، تیرا مقصد یہ ہو کہ میرے ساتھ کون راضی ہو۔ ہاں، یہ کامیابی کا راز ہے۔ اس وجہ سے تزکیہ نفس کو پہلے بیٹھے ہو کہ نہیں؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تاکہ پاک کرے وہ تمہیں اللہ کا نبی۔ کیسے پاکیزگی ملے گی؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تعلیم دیتا ہے تم کو اللہ کی کتاب کی اور اپنی سنت کے ذریعے اس کی وضاحت فرماتا ہے۔ اس سے سمجھ آتی ہے تلاوت قرآن بھی نبی سناتا ہے اور ترجمہ تفسیر بھی قرآن کا اللہ کا نبی سناتا ہے۔ یہ اس بندے کا ڈھکوسلا ہے بے ایمان کا جو کہتا ہے پیغمبر کی حیثیت معاذ اللہ ڈاکیے کی طرح ہے کہ وہ دے کے جس طرح خط چلا جاتا ہے۔ نہیں، کوئی پیغمبر اس وجہ سے نہیں آیا قرآن دے کے چلا جائے، نہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، او میرا پیغمبر اس قرآن کی تعلیم بھی دے، ان کو ترجمہ تفسیر بھی سنا، والحکمہ، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے اپنی سنت اور شریعت کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کرتا جا۔ مثلا نماز کا حکم تو میں نے دے دیا ہے، آگے اس کی تفصیل کیا ہے؟ والحکمہ، اے میرا پیغمبر اپنی سنت سے اس کی تشریح کر دے اور انہیں سمجھا دے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ میں اپنے نبی کو جو سکھاتا ہوں میرا نبی تمہیں سکھا دیتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تمہارا نبی غیب کی باتوں پہ بخل کرنے والا نہیں ہے، لہذا پیغمبر عالم الغیب ہے نا جی۔ اس سے سمجھ آیا نا جی؟ میں نے کہا اچھا تجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہے اور پیغمبر نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، امت کو ساری کیا کر دی ہے؟ سکھا دی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر تیرے بقول پیغمبر عالم الغیب ہے تو پیغمبر نے سارا علم کس کو دے دیا ہے؟ صحابہ کو، تو صحابہ کیا بن گئے؟ عالم الغیب۔ صحابہ نے پوری امت کو سکھا دیا تو ساری امت کیا بن گئی؟ عالم الغیب۔ یہ کون سا عقیدہ ہے جو تو بنا رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو احکامات میں نے نازل کیے ہیں ضروری جس سے تمہاری دنیا آخرت بن سکے،
उसमें से एक हुक्म भी ऐसा नहीं है कि नबी ने अलग छुपा के रखा हो, नबी ने वो सारा उम्मत को सिखाया है। सुन रहे हो कि नहीं? इसमें उसका भी इरादा है जो कहता है जी कुछ बातें हजरत अली को नबी अलैहि सलाम ने अलग तन्हाई में कान में कही थी और कहा था कि मेरे बाद तू खलीफा होगा, तेरी इमामत होगी वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है जो रसूलुल्लाह ने छुपाई हो और दुनिया से रुखसत हो गए हो। कोई एक मसला भी ऐसा नहीं है शरीयत का कि आका ने उसको बयान ना किया हो, और पैगंबर कभी तकरीर किसी के कान में नहीं करता। सुन रहे हो कि नहीं? ये कतन नहीं है ऐसी बात कि पूरी महफिल को छोड़ के एक को कान करीब कर, कान करीब सी ते हिक्के नु कान हिक्के दे कान च गल कीती सी ते उन्हां भी बाद ही दस दिता सी कि कान च की फरमाया सी। कोई दस सकदा है कौन है? जिंदाबाद माशाअल्लाह, काफी बेहतरी आ रही है, पर दिल खुश हो रहा है। किसके कान में बात की थी? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब वो रो रही थी कि बाबा पे बड़ी तकलीफ है, तो उनके कान में इतनी बात गई थी, परेशान ना हो, तेरे बाप पे जो तकलीफें आनी थी आ गई हैं। अब तेरे बाबा को अल्लाह कहाँ ले जाना चाहता है? जन्नत के अंदर। तो सैयदा तड़प गई, बाबा फिर मेरा क्या बनेगा? अल्लाह ने फौरन मुत्तले किया तो दूसरे कान में फरमा दिया, घबराना नहीं है, अल्लाह ने मुझे बताया है मेरे ख़ानदान में सबसे पहले अल्लाह तेरी मेरे साथ मुलाकात करवा दे। बात समझ रहे? जो सैयदा के कान में कही उन्होंने भी बात लुकाई नहीं है, बाद में वो वज़ाहत कर दिया, सुना दिया है, ताकि किसी शक में कोई न रहे कि हो सकता है फलां की इमामत और खिलाफत की बात ही। ये खिलाफत इमामत कानों में बातें नहीं होती, जागो तो मैं अर्ज़ करा, ये कानों में नहीं कहा जाता कि फलां खलीफा है और फलां मेरा नायब है, बल्कि आखिया जाता है मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, वुज़ू तो मैं 3 दफ़ा कीता है, मेरा दिल करता सी मैं जमात करावा तो हुण मेरी तबीयत साथ नहीं पी देंदी, लिहाजा आओ ऐसे करो, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मेरे बाद अगर मुसल्ले पे मेरा नायब बन सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक बन सकता है। यहाँ से खिलाफत साबित होती है कि जिंदगी के अंदर ही पैगंबर ने मुसल्ला अपना किसके हवाले कर दिया है? अबू बकर सिद्दीक के। बाकी हाँ हजरत अली की इमामत खिलाफत पर हक है, लेकिन खलीफा बिला फसल नहीं है, खलीफा चहारम है, जो उनका मकाम है वो काबिल एहतराम है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे ढको से ले आए जी पैगंबर ने फलां के कान में बात की और ऐसे कहा वैसे कहा, नहीं, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है पैगंबर ने वो सारा अलल ऐलान सुनाया। जागते बैठे हो कि नहीं? सही आगे सुनाऊं या दुआ कराऊं? आगे चलें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अभी टाइम रहता है जी। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, यहाँ से एक नया सिलसिला चल रहा है जी। तहज़ीब अखलाक के 5 उसूल बयान किए जा रहे हैं। जाग रहे हो? तहज़ीब अखलाक के 5 असूल बयान किए जा रहे हैं। कामयाब होना चाहता है तो मेरा जिक्र किया कर, कामयाब होना चाहता है तो क्या किया कर? मेरा जिक्र किया जा, और जो मुझसे मांगा कर, मुश्किलात आए मुझसे मांगा कर, मेरा जिक्र किया कर। अगर नेमत मिल जाए तो मेरा शुक्र अदा किया कर, अगर नेमत मिल जाए तो मेरा शुक्र अदा किया कर, ना मिले तो भागा न कर, सब्र किया कर, ना मिले तो भागा न कर, सब्र किया कर। फिर क्या करूं? नंबर 4, फिर तवज्जो से दुआ किया कर। फिर जो शाइरिल्लाह हैं, बैतुल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, सफ़ा मरवा हो, मेरा कुरान हो, इसका एहतराम किया कर। तेरी दुनिया भी बना दूंगा, तेरी आखिरत भी बना दूंगा। अगले सारे रकू का ये खुलासा है। बात समझ रहे हो? 5 चीजें हैं तहजीब अखलाक। जाके बैठे हो संजय? 5 चीजें तहजीब अखलाक। ये तुमने कहाँ से निकाला भाई? तफर्रुत नहीं है जनाब का। फज़कुरूनी, तहजीब अखलाक का पहला नंबर, मेरा जिक्र किया कर। फज़कुरूनी के अंदर काम हो जाए तो फिर क्या किया कर? वशकुरूली, मेरा शुक्र कर लिया कर। न काम हो तो भागा न कर। इस्ताईनु बिस्सब्र, क्या कर लिया कर? सब्र कर लिया कर। और फिर क्या किया कर? वस्सलात, फिर नमाज पढ़ के खसूसी दुआ कर लिया कर। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, जब तू तवज्जो सब्र के साथ और नमाज पढ़ के मांगेगा, मैं अल्लाह तेरी झोलियां रहमतों से भर दूंगा। और इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, यहाँ 5वां हुक्म आ गया कि ये जो शायर इस्लाम हैं, जिनसे इस्लाम की पहचान होती है, अजान हो, बैतुल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, सफा मरवा हो, और इन तमाम चीज़ों का क्या कर? एहतराम कर। इनमें से किसी के साथ भी नफरत न कर। इनका एहतराम तू करेगा, मैं अल्लाह तेरा सीना नूर ईमान से मुज़य्यन फरमा दूंगा। चलें जनाब, खुलासा से बात करें और आगे चलें। थके नहीं बैठे भाई?
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे तन्हाई में याद करो और मैं अल्लाह तुम्हें तन्हाई में याद करूँगा। और अगर कोई महफिल में मुझे याद करता है तो मैं फरिश्तों की महफिल लगा के उसे याद करता हूँ। कितनी बड़ी मज़े की बात है। हम कहाँ वो लजपाल कहाँ, अल्लाह हम सब की खताएं माफ़ फरमा देंगे। तो जिक्र का माहौल भी बनाना चाहिए। सुन रहे हो भाई, जिक्र कैसे करना चाहिए? पूरे घर वाले कोई जाग गए है, इतना जोर ना जिक्र होवे, सुते पे उठ के बह जाने से रौला की ना। जिक्र हो ऐसा आप तन्हाई में बैठे हो, 2 रकतें पढ़े और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्लाह का जिक्र करें। इससे इंशाअल्लाह आपके दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। ये ज़रूरी नहीं है एक जगह पे बैठ के किया, अगर आप अपने काम में मसरूफ़ हैं चलते फिरते भी जिक्र करें, इसके बड़े बरक़ात हैं। और जो बंदा ज़बान को अल्लाह के जिक्र से ताज़ा रखता है उस पर अल्लाह की रहमतें रिमझिम करती रहती हैं। और सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कुरान है। सबसे बड़ा जिक्र कौन सा है? अल्लाह का कुरान। कुरान से ऐसी यारी हो ना जी, ये नहीं है कि शबान रमज़ान में हो, तिलावत कुरान का मामूल होना चाहिए। बाद साहब ऐसे थे जो एक दिन रात में पूरा कुरान पढ़ लेते, बाद ऐसे थे जो 3 दिनों में पढ़ लेते, और अक्सर ऐसे थे कि हफ्ते के अंदर पूरे कुरान की तिलावत हो जाती। असी तक नहीं, अगर अपनी तरतीब देखो तो साल के बाद उस्ताद को नहीं छोड़ना है, दौरे पढ़ता वैसे सुन दे वैसा है कि नहीं। टाइम नहीं मिलता जी, अच्छा मोबाइल पे पढ़ ले, चलो यार पढ़ तो सही जहाँ से पढ़ता है वो थोड़ा जा कटिया वैसे ने, चाहे फेसबुक तो देखा कोई नवी खबर आई भी हो, ये तो सलाम फिरदा नहीं, नाल ही मोबाइल कट के वेला पत्नी मैसेज फरिश्ते दे बना तेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और कुछ ऐसे जनाब खुश नसीब कह ले या सादा मिजाज कह ले, मोबाइल जेब में नमाज दे खलोता और टू टू वगदी पई, भावें गाना लगा ता वगदा पिया, क्यों जी? ये अदब के खिलाफ है। अगर मैं उसको बंद करूँ, ये सारे तो कंजर पड़ो सुना बड़ा अल्लाह का बंदा, इथाई जो वक्त खलोता है तो फौरी बंद कर, उसको क्या कर, वहीं पकड़ के ऑफ कर दे, सबकी नमाज तो जाया न कर। बेहतर अमल ये है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हो अपने मोबाइल को साइलेंट वगैरह कर लें, ताकि अल्लाह के घर में आने के जो आदाब हैं उसमें खलल न वाक़या हो। कुर्बे क़यामत ये है, हर घर में गाना बजेगा। उस वक्त जो हदीस पढ़ते सी सोचते सी हर घर च गाना क्यों वैसी, जो मोबाइल आया ना खुदा दी कसम न मौलवी बच्चे छड़े तो यकदम जो लगो ट्यून वज खलोती, अगले बंदे सारे परेशान। और नमाजों में ऐसे ऐसे मामलात हैं, तो खुदा रहा ये थोड़ा सा इसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, इसको सर पे मुसल्लत ना करें। चलें जी, नाराज तो नहीं बैठे होना को उस्ताद जी 33 लाख लफ्ज़ नहीं रखो सही तुसी मोबाइल, लेकिन थोड़ा जा ख्याल रखो भाई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली, और तुम मेरे शुक्र गुजार बन जाओ। ज़बान से भी मेरा शुक्र, बदन से भी मेरा शुक्र, और माल से भी मेरा शुक्र। वला तकफुरून, और ना शुक्री ना किया करो, नेमतें मेरी हों गैरों के नाम पे ना बांटा करो। मैं इनामात देता हूँ, तारीफें गैरों की ना किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए। ये ईमान वालों को खिताब कितनी बार हो रहा है? कितनी बार? एक बार, 4 बड़े आले अच्छा 2 के गए। तो दूसरी बात, पहली मरतबा किधर कहा था? ला तक़ूलू रायना। अगर आप नोट फरमाएं किसी जगह पे कापी शापी पे या अपने रिकॉर्ड में आप रखें तो आखिर में मुझे बताएं। मैंने अर्ज किया था तकरीबन 88 मकामात हैं। कितने हैं जी? तो इसको अगर आप नोट अलग अलग कानून बनाए उन्वान कि ये पहला कानून है, इसमें अल्लाह ने ईमान वालों को ये कहा, दूसरे में ये कहा, तीसरे में अगर कोई इसी तरह 88 अलग अलग लिख के देगा, हो सकता है उसे कोई इनाम शनाम मिल जाए। तो बहुत लंबी तबक्को भी न रखा है। उस्ताद आके बजे 40 दिन नमाज पढ़ सी मैं कह दे सा भैंस उसे मज दे सौ बंदे जड़ जाए उस मज पे मिलती 40 जड़ एंटा बैठे ओ जनाब एंट पे उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम एंट पे उस्ताद और उस्ताद खुश बचलो यार लग गया नमाज वाले बड़े वो तो मज दी दाड़े चाहिए होए 40 दाड़े उस्ताद ईशा पढ़ा के घर बढ़िया पिछो भी गया उस्ताद जी नंबर ते और तो पीछे और आके क्यों है सही आगे फरमाया जनाब 40 दिन नमाज बा जमात पढ़ो एक भैंस और मज दो हो सके सर मेरे घर बकरी गाय मैं आखे तेरा ताल्लुक अल्लाह पढ़ सी तो मैं तो बड़ा खुश बना उन्हें
واقعہ بہت بغلط جن رہا ہے اکثر میں بغیر وضو ٹھوکی لگی اللہ و انا الیہ راجعون. یہ معاملہ نہ ہو. یہ نوٹ فرمائے. دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے. تو مقصد یہ ہے ایمان والوں سے جو اللہ خطاب کر رہا ہے اس میں قوانین ہیں, بڑی خوبصورت باتیں ہیں. پہلے میں احترام مصطفیٰ تھا اور یہاں وظیفہ بتایا جا رہا ہے. اگر مشکل وقت آ جائے تم نے کیا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. یہ نماز بہت بڑا خوبصورت عمل ہے. جو بندہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرے گا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. توجہ چاہتا ہوں, جو بندہ صابر ہے یعنی صبر کرتا رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی, کیونکہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے اتنی آزمائش آتی نہیں جتنا اللہ اس کے بعد رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یہ تو مذاکرہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور نہ کہو ان کے بارے میں جو مارے گئے. توجہ چاہتا ہوں بھائی, جاگ رہے ہو کہ میں تو بیچارے در خیر گھرو ہو کہ اللہ دا بندہ تسی بادشاہ بندے ہوں گھر بھی نہ جاوے, گھر ہے تھانا ہے. ایک بندے رو بندے پوچھے روندا کیوں, سکے بڑا میں روندا نہ میری شکل ہی جائے. وہ بیچارے دا ہر وقت اس تے غلبہ ہے حال راندا ہے تو اس تو پنے کے رولا ہے. میں ہستے کیوں ویکھیا تو صوفی نازل ہویا. چلو چھوڑو یار, بیچارہ اچھا بندہ ہے, تر چکر شکر لا بن گئے. بسم اللہ الرحمن. چند آیات سنے یار, ٹائم تھوڑا ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور نہ کہو ان کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں یعنی شہید ہو گئے ان کو کیا نہ کہو اموات, انہیں معمولی مردوں کی طرح مردہ نہ کہو. جا کے بیٹھے ہو کہ نہیں, جاگو گے تو آیت سمجھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو معمولی مردوں کی طرح مردہ نہ کہو. پھر کیا کہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. کدھر ہیں, ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے, ہم سے ملتے جلتے کیوں نہیں. کہا ولیکن, لیکن لا تشعرون, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. زندہ ہیں لیکن یہاں نہیں ہیں, ایسی جگہ پہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں. کہتے ہیں جب یہ آیت آئی نا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, آگے پڑھیں گے آل عمران میں انشاءاللہ, وہاں جا کے تھوڑی سی اس مسئلے کی وضاحت کریں گے. ابھی صرف اتنا سن لیں. ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے آقا سے سوال کیا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اللہ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. اللہ کیا فرماتے ہیں, انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. ادھر شریعت کہتی ہے کہ انہیں ان کا جنازہ پڑھاؤ, ان کی قبر بناؤ, ان کو دفن کرو, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو مسلم شریف میں روایت صحیحہ موجود ہے. آقا نے فرمایا ابن مسعود مسئلہ یہ ہے ان کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ان کی روحیں جنت میں زندہ ہیں. ان کی روحیں کہاں زندہ ہیں, بولو بھائی, ان کی روحیں کہاں زندہ ہیں, روحیں جنت میں زندہ ہیں. اور جسم جہاں پہ ہیں تو ان کو اسی طرح جنازہ بھی پڑھائیں گے جس طرح عام میت کا کیا جاتا ہے. تو یہ احتراماً کہا گیا کہ انہوں نے میرے راستے میں جان دے دی ہے. عام مردوں کی طرح وہ نہیں ہیں وہ مردے, لیکن ان کا اعزاز یہ ہے ادھر سے ان پہ موت آئی, ادھر اللہ نے جنت والی اعلیٰ حیات عطا کر دی. جاگ رہے ہو بھائی. آگے رحمت کائنات نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے سبز رنگ کا پرندہ اس کی سواری بنا دی جاتا ہے, اس کا جہاز ہے. اللہ کہتا ہے جہاں تیرا دل کرتا ہے جنت میں اڑتا رہے, موجیں کرتا رہے. عرش الہی کے نیچے سونے کی قندیلیں رہائش گاہیں ہیں ان کی, وہاں وہ بسیرا کرتی ہیں اور وہاں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. اللہ ان سے کہتا ہے تم میرے مہمان ہو, کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا جی, اور کیا چاہیے. آخر میں
जब वो कहते हैं नहीं कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, वो कहते हैं अंतरुद्दा अरवाहना इला अजसादिना, अल्लाह अगर तूने कुछ करना ही है हमारी रूहों को जिस्मों में वापस भेज दे, हम दोबारा फिर लड़ना चाहते हैं दुश्मनान इस्लाम से। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये मेरे कानून के खिलाफ है। जो बसूरत मौत यहाँ आ जाता है फिर क़यामत से पहले उसकी रूह वापस लौट के नहीं जाती। तो मोहतरम सामीन, जो शुहदा इस्लाम है उनकी हयात बरहक है, लेकिन न दुनिया वाली है, न दुनिया की सी है, न ज़मीन के नीचे है, बल्कि जन्नत वाली हयात है। दलाइल इंशाअल्लाह सूरत आल इमरान ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू पे जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने तौफीक दी तो वहाँ इस मसले की वजाहत हो जाएगी। इतनी बात ज़हन में रहे कि उनकी हयात बरहक है, लेकिन दुनिया वाली नहीं, बल्कि कौन सी है? जन्नत वाली हयात है। सुन रहे हो कि नहीं भाई? हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब जब शहीद हुए ना तो वो रसा आ गए, या रसूलल्लाह जाफर किधर है? आपने फरमाया वो जन्नत में है। सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस में है। उनका हाथ शहीद हो गया था ना, परचम इस्लाम पकड़ा हुआ था, एक हाथ भी फिर दूसरा भी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उनको वहाँ पर दिए हैं और जाफर जन्नत में उड़ रहा है और सैरें कर रहा है। वहाँ से मशहूर हो गया कि जाफर तैयार, तैयारा उड़ने वाले को कहते हैं। और इसी तरह जाफर उड़ रहा है और मौजें कर रहा है जन्नत के अंदर। तो शहादत ऐसा रुतबा है, ऐसा मकाम है, ऐसा एजाज है कि शहीद के खून का कतरा जमीन में बाद में गिरता है, अल्लाह जन्नत का वारिस क्या करते हैं? पहले बना देते हैं। चलें जनाब, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा खैर, ये ना ख्याल करूँ हम आ जाती हैं तो शहीद ही आए बदयान के बाद। हमारा ये अकीदा है, लोग बस जो भी कहें सो कहें, हम सिर्फ हयात शुहदा के कहल नहीं, एक जुमला इजाफी कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ हयात शुहदा के कहल नहीं, हम फकीर तो कहते हैं शहीद जिंदा भी हैं तो तकरीरा भी करें दे, वो चल सही करें दे। किधर कोई हबीब नज्जार ने की थी तकरीर की नहीं? सूरत यासीन उठाओ ना, तकरीर करते करते शहीद हो गया था। उन्होंने कहा था यहाँ तो इतनी सुनानी, खबरदार गरीब आदमी है हमारे सामने ऊंची बात न कर। उन्होंने शहीद किया। इब्ने मसूद कहते हैं उसकी आंतियां मांतियां बहर आ गई। अल्लाह ने कहा कील दुखुलिल जन्ना, इधर दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। जब जन्नत में दाखिल हुआ अल्लाह ने कहा शाबा, जो तकरीर उधर कर रहा था, अगर जमीन वालों ने स्टेज नहीं दिया हम जन्नत का स्टेज लगाए, वो अपनी तकरीर कर। जो उसने तकरीर की अल्लाह ने फिर सूरत यासीन का अगला हिस्सा बना के नाज़िल फरमा दी। सोनियो असी तो सिर्फ शहीदां नूं जिंदा नहीं मनदे, असी तो कहते हाँ शहीद जन्नत विच मौजा भी करते हैं तो तौहीद दीयां तकरीरां भी करते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आगे जो कहने वाले हैं कहते रहे, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं। चले फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, जरूर आजमाएंगे हम तुमको किसी कदर दुश्मन के खौफ से, वल जो और भूख फक्र फाका का साली से भी आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अमवाल और मुब्तला करेंगे नुकसान में, तुम्हारे मालों में नुकसान हो जाएगा, वल अनफुसे और तुम्हारी जानों में भी नुकसान हो सकता है, वस्समरा और फलों के अंदर भी नुकसान हो सकता है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि मैं मासूम बच्चे तुमसे वापस ले लूंगा। इसका दूसरा माना उलमा ने यह भी किया है वस्समरात, ये छोटे छोटे फल और फूल हैं। ये सुनो भाई, हदीस शरीफ में आता है जिसका बच्चा फौत हो जाता है अगर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है और उस महल का नाम भी बैतुल हम्द रख देता है। तो अल्लाह अकबर, आजमाइश ये बहुत बड़ी होती है, चाहे बचपन में फौत हो तब भी बड़ी आजमाइश है, और उन वालिदैन पे तो बहुत बड़ी आजमाइश है जिनके जवान बेटे फौत हो जाते हैं। बस अल्लाह सब्र दे वरना आजमाइश बड़ी है भाई। फरमाया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी दीजिए सब्र करने वालों को जो इम्तिहान में पूरे उतरे हैं, जिन्होंने जिक्र भी किया, जिन्होंने शुक्र भी किया, जिन्होंने मसैब में सब्र भी किया, जिन्होंने नमाज पढ़ के दुआ भी की। ऐ मेरा पैगंबर ऐसे खुश नसीबों को बशारत दे दे, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जब पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत, कालो दिल जमी से समझ कर कहते हैं इन्ना लिल्लाह, बेशक हम भी किसके हैं, हम ये माल औलाद ये सारा किसने दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमने भी उसी की तरफ लौट कर जाना है।
ایک مسئلہ سن لیں بھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آقا نے فرمایا جب تکلیف آئے تو توجہ سے جو آیت یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ نے نعمت لی ہے اس سے بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں جب میرے خامد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے فوراً یہ آیت میں نے توجہ سے پڑھی، لیکن میں سوچ رہی تھی ام سلمہ ابو سلمہ کا بڑا پیار اور محبت تھا، کہنے لگی کہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آیت بھی برحق ہے، نبی کا بتایا ہوا وظیفہ بھی برحق ہے، لیکن مجھے ابو سلمہ جیسا خاوند تو نہیں ملے گا۔ لیکن جب عدت گزری تو رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ اب میں کہنے لگی واقعی اللہ تیرا قرآن سچ کہتا ہے، تیرا نبی بھی سچ کہتا ہے۔ تو سمجھ آتی ہے اللہ، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھ جائے بند ہو جائے وہاں بھی انا للہ پڑھ، اگر کوئی برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا گر گیا ٹوٹ گیا وہاں بھی انا للہ پڑھ، لیکن یہ ذہن میں رکھ اگر مومن فوت ہو تو پھر پڑھنا انا للہ، اگر کوئی مشرک و کافر فوت ہو جائے تو وہاں کیا پڑھنا ہے الحمدللہ، کیونکہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر دشمنان اسلام دنیا سے جائیں ان کی جڑ کٹے، اللہ کہتے ہیں پھر تو الحمدللہ کہہ لیا کر، اگر کوئی مومن فوت ہو تو پھر یہ جملے پڑھ لیا کر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مانا کیا، یہی وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم، شاباشیں ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ جو بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے کوئی ایسے جملے نہیں بولتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی عرشوں سے انہیں شاباشیں دیتے ہیں، ورحمت، اور ہم رحمت نازل فرما دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ کامیاب ہونے والے۔ اب ذکر کی بات بھی سن لی، شکر کی بات بھی سن لی، صبر اور دعا کی بات بھی سن لی، اب شاعر اسلام کی بات بھی سنو۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ ہے یہ کدھر پہاڑی ہے؟ کدھر؟ مکہ شریف میں۔ کدھر ہے جی؟ اللہ سب کو بار بار لے جائے۔ ادھر بیت اللہ شریف ہے، بالکل ساتھ متصل یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ مشرکین عرب نے کیا کر رکھا تھا؟ کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے صفا پہاڑی پر آصاف نامی بت بنا رکھا تھا، اور مروہ پہاڑی پر نائلہ نامی بت بنا رکھا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ آصاف اور نائلہ یہ ننگا طواف کر رہے تھے، اور انہوں نے بیت اللہ میں نعوذ باللہ زنا کیا، اللہ نے ان کو پتھر کا مجسمہ بنا دیا بطور عبرت۔ تو مکے کے لوگوں نے ان دونوں کے بت بنا کے وہاں رکھے ہوئے تھے، اور صفا مروہ کا کوئی طواف کرنے کو تیار نہ ہوتا، کہتے یہ عبرت والی جگہ ہے، یہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مکے کے یہ جو لوگ تھے نا، جو مشرک تھے، یہ اتنے جاہل تھے کہ جو ننگا طواف کرتے، پوچھا جاتا یہ کیوں؟ کہا جی ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں لہٰذا ہم کپڑے اتار کے طواف کریں گے۔ جو ہوتے تھے مرد وہ دن میں طواف کرتے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں طواف کرتے۔ تو اللہ نے کہا بے شرمو، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، دل بدلو۔ کیا بدلو؟ دل بدلو، کپڑے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کپڑے اتارنا یہ جاہلانہ کام ہے۔ تو میں پھر آگے پڑھیں گے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب تم آؤ عبادت کے لیے، چاہے بیت اللہ میں آؤ چاہے دیگر مساجد میں آؤ، تو زیب و زینت کے ساتھ آیا کرو۔ اشارہ ہے
پاک لباس پہن کے آیا کرو، یہ میں نے تمہاری عزت کا سبب بنایا ہے اور احترام اس میں ہے کہ تم لباس پہن کر میری عبادت کیا کرو۔ تو یہ اسی طرح کرتے تھے۔ بالآخر اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم صفا مروہ کا کیا کرو، وہاں پہ سعی کرو۔ اور سیدہ بی بی ہاجرہ علیہا صلوات اللہ جب حضرت اسماعیل معصوم بچے تھے نا، وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ماں تھی نا، ماں تڑپنے لگی میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنے گا، تو ماں جی صفا مروہ پہ دوڑی۔ دیکھو والدین کی دعائیں کس طرح رنگ لے کے آتی ہیں۔ یہ زمزم ساری دنیا پی رہی ہے، خوش نصیب افراد ہیں جن کو ملتا ہے خالص۔ تو وہ ایک ماں کی دعاؤں کی تڑپ کا نتیجہ ہے کہ ماں بی بی ہاجرہ تڑپی اپنے بیٹے کے لیے، صفا مروہ پہ دوڑی۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جہاں ننھے منھے اسماعیل کے پاؤں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ پر مارو اور میں چشمہ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے چشمہ جاری کیا اور وہ چشمہ پھر ہر طرف اس کا پانی پھیلا دیا۔ تو صفا مروہ جو ہے اس کا طواف جو سعی کی جائے، عمرے کے اندر یہ چیزیں ہی ہیں۔ ایک تو آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے وہاں پہنچیں گے حدود حرم کے اندر، اور جا کے سب سے پہلے آپ طواف بیت اللہ کریں گے۔ کتنے چکر لگائیں گے؟ 7 چکر آپ بیت اللہ شریف کے لگائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ سامنے مقام ابراہیم ہے، وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے، اور 7 چکر آپ نے صفا مروہ پہ لگانے ہیں۔ کچھ دوستوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور 7 کی بجائے کتنے لیتے ہیں؟ 14۔ تو یہ مسئلہ سن رہے ہیں، صفا سے مروہ آئیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، مروہ سے صفا جائیں گے تو کتنے چکر ہو جائیں گے؟ 2۔ اس طرح چلتے چلتے مروہ پہ جا کے 7 چکر کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کا عمرہ شریف مکمل ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں ہیں عمرے کے اندر۔ احرام باندھیں، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے طواف بیت اللہ 7 چکر 1، 2 رکعتیں مقام ابراہیمی پہ 2، یہ دوسرا عمل۔ زمزم پانی پئیں، یہ تیسرا ہے تبرکن۔ اور جو 7 صفا مروہ کی کیا ہے جی، وہاں پہ سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اور آخر میں ٹینٹ شریف کراؤ اور غسل وغیرہ کرو اور کپڑے بدل لو، تمہارا عمرہ کیا ہو گیا جی؟ ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی سمجھنا چاہیے۔ تو صفا مروہ یہ ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے جی۔ یہ آیات کا معنی سنیں اور پھر دعا کر دیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص حج کرے بیت اللہ شریف کا یا عمرہ ادا کرے۔ ایک مسئلہ غلط مشہور ہے کہ جو عمرہ کر لیتا ہے جی اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ نا قطعاً نہیں، حج اس وقت فرض ہوگا جب آپ صاحب مال ہوں گے، عمرہ کرنے سے فرض نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ حج ابھی نہیں کر سکتا، تو عمرے پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ جائے، وہاں جائے گا، اللہ سے مانگے گا، محبت بڑھے گی، انشاءاللہ اللہ حج کے لیے بھی راستے کھول دے گا۔ ہاں اگر ایک بندہ پیسے والا ہے، اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں، تو وہ عمروں پہ ٹائم نہ ایسا کرے، خرچ نہ کرے، بلکہ وہ کوشش کر کے حج ادا کرے، وہاں 7 عمرے بھی کر لے، تاکہ جو حج فرض ہے وہ اس کا ادا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بھائی کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ باتیں آگے پڑھیں کہ سورۃ توبہ میں حج اکبر کیا ہے، حج اصغر کیا ہے۔ فرمایا فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کچھ اس میں کوئی حرج کہ وہاں کی وہ سعی کرے، بلکہ اسے ثواب ملے گا، وہاں پہ حج پہ ہو یا عمرے پہ، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ سعی کرے ان دونوں کے درمیان، دوڑ لگائے، چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوشی خوشی نیکی کے کام کرے گا، فإن اللہ، بے شک اللہ کریم، شاکرون، اللہ خود بڑا قدردان ہے، شاکرون، اللہ خود بڑا قدردان ہے، علیم، اور تیرے تمام اعمال کو جاننے والا ہے۔ رکوع تک چلا جاؤں؟ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ ختم؟ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ایک نیا مسئلہ آئے گا۔ یہاں الہکم الہ واحد، یہاں سے دوسری مرتبہ دعویٰ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے دعوے کا خلاصہ تھا غیبانہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ، اور دوسرے دعوے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نظر و نیاز کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ آیات جو بھی رہ رہی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ علماء کو اب خطاب کریں گے کہ تم مسئلہ بیان کرو، اور جو عالم حق کو بیان نہیں کرتا، اللہ نے بڑی مذمت بیان کی ہے، اور جو حق کا مسئلہ بیان کرتا ہے حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو اللہ مجھے آپ سب کو حق بات سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے شرکائے محفل ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ ربنا تقبل